جی آپ سوال کریں گے آپ کوئی؟ جو سود کی ڈیفینیشن میں نے آپ کی کتابوں میں پڑھی اور جو باقی علماء سے لکھی، اس میں ایک فرق محسوس ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں آپ اس کو ایلیبوریٹ کر دیں، اور بالخصوص اس تناظر میں جو اسلامک بینکنگ ڈیولپ ہو رہی ہے اس وقت، وہ کس حد تک شریعت سے مطابقت رکھتی ہے؟ سود کی ڈیفینیشن تو اہل علم کے ہاں متفق علیہ ہے. میرے نزدیک اس کو بیان کرنے میں کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ورنہ جہاں تک مسلمانوں کے علم کا تعلق ہے اس میں یہ بات بالکل طے ہے کہ قرض پر منفعت کا مطالبہ کیا جائے تو یہ سود ہے. یعنی اسلام نے جو اخلاقیات ہم کو سکھائی ہے وہ اخلاقیات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ پڑا ہوا ہے، حال مستقبل کی ضرورتوں سے زائد کوئی رقم آپ نے پس انداز کی ہوئی ہے، کوئی مال آپ کے پاس موجود ہے، آپ کا کوئی مسلمان بھائی، وہ آپ کا کوئی عزیز ہو سکتا ہے، کوئی قریبی ہو سکتا ہے، وہ اپنی کوئی ضرورت آپ کے پاس لے کے آ گیا ہے، تو زیادہ اچھی بات تو یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوں گے کہ آپ اس مال کو امانت سمجھیں اور اس کی خدمت کر دیں، ویسے ہی دے دیں. لیکن اگر اس کا حوصلہ نہیں ہے اور آپ قرض دیتے ہیں تو اس پر نفع کا مطالبہ نہ کریں، کیونکہ قرض اصل میں ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. وہ ضرورت آپ کی ذاتی بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے بچوں کی بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی کوئی کاروباری ضرورت بھی ہو سکتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے کوئی دکان ڈالنی ہے، آپ کو کوئی کاروبار کرنا ہے، آپ کو شادی کرنی ہے، آپ کو کسی بچی کو گھر سے اٹھانا ہے، آپ کی تعلیم کا مسئلہ ہے، اس میں آپ اپنے وسائل میں اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے تو آپ کسی سے مدد کے طالب ہوتے ہیں. جب آپ مدد کے طالب ہوتے ہیں اور کوئی آدمی آپ کو قرض کے طور پر کچھ دیتا ہے، اس پر اگر زیادہ کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو قرآن مجید نے ظلم اور زیادتی قرار دے دیا. تو یہ اخلاقیات سکھائی گئی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو اختلاف علمی دنیا میں رہا وہ ایک بالکل ہی تکنیکی نوعیت کا اختلاف ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ نقد کے مبادلے میں بھی سود ہوتا ہے، جس کو ربا الفضل کہا جاتا ہے. میں نے اس پر تنقید کر کے اپنی کتاب میزان میں بتا دیا ہے کہ وہ در حقیقت ایک روایت کو غلط بیان کرنے سے ہوا ہے. یعنی کچھ راویوں نے دو باتیں کہی تھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الگ الگ باتیں، ان میں سے ایک کا ایک ٹکڑا دوسرے میں داخل کر دیا، دوسرے کا وہ ٹکڑا ادھر داخل کر دیا. اس سے جو غتربود ہوا مسئلہ، تو لوگوں نے ربا الفضل نام کی ایک چیز بنا لی، ورنہ نقد میں سود کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. یعنی کون آدمی ایک طرف سے آپ کو پیسے پکڑائے گا، دوسری طرف سے لے لے گا اور اس میں زیادتی کا مطالبہ کرے گا. تو قرض سے تعلق ہے اس کا. سود ہمیشہ قرض پر منفعت کو کہا جاتا ہے، دنیا میں بھی اسی کو کہا جاتا ہے. یعنی آپ یہودیوں کے ہاں چلے جائیں، آپ مسیحیوں کے چلے جائیں، آپ اپنے ہاں چلے جائیں، آپ ہندوؤں کے ہاں چلے جائیں، سود اسی کا نام ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا اور اس پر آپ نے مطالبہ کر دیا. تو میں نے بھی یہی بات بیان کی ہے. میرے نزدیک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. جو سوال پیدا ہوا ہے دور حاضر میں، وہ سوال یہ ہے کہ جو بینکاری کا نظام ہے، ظاہر ہے کہ بینک تو اس لیے نہیں قائم کیے گئے نا کہ وہ میری اور آپ کی مدد فرمائے، وہ ایک کاروباری مقصد سے قائم کیے گئے ہیں. ان کے پاس لوگوں کا روپیہ جمع ہو جاتا ہے، ایک طرح کی تنظیم زر ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں وہ روپیہ جو ان کے پاس جمع ہو گیا، اس کو وہ آگے دینا اگر چاہیں تو اس میں کیا صورت ہوگی؟ کیا انہیں قرض دینا چاہیے؟ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ جیسے ہی وہ قرض دیں گے تو سود کا سوال پیدا ہو جائے گا. بالکل صحیح. اس لیے کہ قرض تو دیا ہی ایک بالکل دوسرے مقصد سے جاتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ فائنانسنگ کا طریقہ اختیار کریں، یعنی کاروباروں کو فائنانس کریں. فائنانسنگ کا مطلب ہے آپ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، قرض نہیں دے رہے. جب آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو اس کے پھر شرائط و حدود زیر بحث آتے ہیں، وہ منصفانہ ہونے چاہیے. بس یہ سادہ بات ہے جو میں کہتا ہوں. لیکن یہ فائنینسنگ تو کاروبار کی اس میں ہوگا نا. اگر ایک انڈیویجول اپنی کسی ضرورت کے تحت قرض لیتا ہے تو وہ تو پھر کاروبار نہیں ہوا. تو کون سا بینک دیتا ہے؟ میں مثال کے طور پہ گھر رینوویٹ کراتا ہوں، مجھے بینک سے لون مل جاتا ہے گھر رینوویٹ کرانے کے لیے، گھر پرچیز کرنے کے لیے، کار خریدنے کے لیے لون تو ملتا ہے. نہیں، یہ لون نہیں ہے، یہ تو اصل میں بیع و شراء کا معاملہ ہوا ہے. یہ ہائر پرچیز ایگریمنٹ ہے. یہاں تو قرض کا کوئی سوال نہیں. بینک نے ایک مکان خریدا ہے، خرید کے آپ کو بیچ دیا ہے، وہ اس کا کرایہ لینے کا حق رکھتا ہے جب تک آپ اس کی قیمت ادا نہیں کرتے تھے. بینک رینوویٹ کرنے کے بھی پیسے دیتا ہے، اس صورت میں دیے ہیں. یعنی وہ آپ کے مکان میں شریک ہو گیا ہے اس کی ملکیت میں، یا اس نے ویسے آپ کو قرض دیا. تو معاملے کی نوعیت دیکھنی پڑے گی نا. اگر تو وہ شریک ہو گیا ہے تو وہ پھر ایک دوسری نوعیت کا معاملہ ہو گیا. چنانچہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس میں عام طور پر چونکہ منی لینڈنگ کی اصطلاح رائج ہو گئی ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نسلاً بعد نسلاً چل رہی ہوتی ہیں، لوگ ان کی حقیقت پر غور نہیں کرتے.
تو یہ مارٹگیج کے جتنے معاملات ہیں ان میں سود کا کوئی سوال نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر ہائر پرچیز ایگریمنٹ ہے۔ چنانچہ ملیشیا میں ایسے تمام ایگریمنٹ جو وہ ہائر پرچیز ایگریمنٹ کہلاتے ہیں۔ آپ گاڑی لیں، آپ گھر لیں، جو چیز بھی لیں، اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے، یہاں سود کا سوال ہی نہیں ہے۔ یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے، اور خرید و فروخت کے معاملے میں بھی وہی اصول ہے کہ اس میں دیکھا جائے گا کہ آپ جو خرید و فروخت کر رہے ہیں انصاف کے ساتھ کریں، اگر کوئی بے انصافی ہو رہی ہے اس پر ضرور تنقید کی جائے گی۔ سود اس وقت زیر بحث آئے گا جب آپ کو قرض دیا جائے اور اس پر رقم جناب